تو میں خود اپنا بھی محاسبہ کرتا ہوں، اور جو بھی اچھی بات تالا ٹاکیز کے پلیٹ فارم پہ مجھے نظر آتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت سے، کہ میری بھی اس سے اصلاح ہو، میں بھی سیکھوں، اور جو لفظ جو باتیں میرے پاس سے آ رہی ہیں اور جو کوئی سن رہا ہے اس کو بھی کچھ سیکھ مل جائے۔ ماضی سے اگر ہم انسان اپنے قبلے کو درست نہیں کرتے، جو غلطیاں ہم نے ماضی میں دہرائی ہیں اس کو ہم پھر اپنے حال میں دہراتے ہیں اور اپنا برا وقت بھول جاتے ہیں، کہ جن غلطیوں سے ہمیں سزائیں ملی اور جن کو ہم سو کالڈ آزمائشوں کا نام دیتے ہیں، بلا وجہ ہم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہ اللہ کے قریب کر کے ہم اس کو بجائے سزا کے آزمائش سے جوڑ دیتے ہیں، یہ صرف ہمارے دل کی تسلی اور دنیا دکھاوے کی ایک جھوٹی نمائش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے سمپتی حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا آپ بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت فرشتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ لوگ کون ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، 2 نمبری پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ راستے اختیار کر رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، زناکاریاں کر رہے ہیں، طلاقیں لے رہے ہیں، ایسے فحش پلید ناپاک کام کیے جا رہے ہیں، دوسروں کے گھروں میں گھس کے منافقت کر رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے سارے عیب اس طرح کے ہم انسان ہی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وقت پڑنے پہ ہم ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں ہمارے کو دکھانا ہوتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر ہم وہاں پہ دشمنیاں لے لیتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ کہ آزمائشی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے وہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، میرا ماننا ایسا ہے کہ جن کو اللہ ایک امتحان میں ڈالتا ہے، اور جب وہ آزمائشی وقت ختم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت اچھا وقت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم میں سے ہی کہ جو چیزیں ان کو سفر کرنی پڑ رہی ہے یا انہوں نے ماضی میں کی ہیں سزا کے طور پہ یا مطلب کوئی برے وقت کے حساب سے نا، تو وہ اس کو اپنی شرم بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آزمائش ملی تھی۔ ایسا نہیں ہے، آزمائش اور سزا میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم سب غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ آپ اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ کو ایک ٹھوکر لگی ہے، اب وہ آپ اس چال سے نہیں چلو گے، سو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ لیکن اگر آپ اسی چال کو کچھ ٹائم کے لیے تو صحیح کر لو گے، لیکن جہاں آپ کا برا وقت گیا اس کے بعد آپ نے پھر سے وہی طور طریقہ، وہی روش شروع کر دی، وہی اپنے قبلے کو جو ہے آپ نے دوبارہ سے شیطان کی طرف موڑ لیا، نہ کہ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے، سو پھر تو یہ غلطی نہیں، یہ پھر عادت بن گئی نا۔ سو ایسے لوگوں کا تو پھر جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ زندگی میں اپنی بس زندگی چلا رہے ہیں زندہ لاش کی طرح۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں، ایک بے حس قوم کی طرح، ایک بے حس انسان کی طرح چلا رہے ہیں، اور جھوٹی نمائش کر کے، جھوٹے دعوے کر کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا ہم بہت اچھے ہیں، یا تھوڑا بہت کہہ دیا کہ ہاں جی ہم سے بھی غلطی ہوئی، لیکن بھائی جان غلطی ہوئی ہے تو اس میں سدھار کہاں ہے؟ کہاں آپ میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ آپ تو ویسی کے ویسے ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس دنیا کا جو اب شیوا ہے اس میں ہر دوسرا انسان ایسا ہے، لیکن اچھا انسان وہی ہے کہ بھائی اگر غلطی ہو گئی تو دل سے استغفار کر کے معافی لو، اور پوری کوشش کرو کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ پوری کوشش اس لیے کہ اگر پھر سے ہو جاتی، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اتنی ہی غلطی ہو کہ جہاں آپ کو خود آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو کہ یار ہاں میں نے اس سے سیکھا ہے لیکن تھوڑا سا رہ گیا ہے، ابھی مجھے اور کور اپ کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ اس وقت بالکل شیطان کے تابع ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، بڑی نیکی کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا جو دل ہے وہ کالا ہے۔ تو میں خود اپنا بھی محاسبہ کرتا ہوں، اور جو بھی اچھی بات تالا ٹاکیز کے پلیٹ فارم پہ مجھے نظر آتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت سے، کہ میری بھی اس سے اصلاح ہو، میں بھی سیکھوں، اور جو لفظ جو باتیں میرے پاس سے آ رہی ہیں اور جو کوئی سن رہا ہے اس کو بھی کچھ سیکھ مل جائے۔ بہرحال جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ تالا ٹاکیز کے پھر ایک کسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔